آج کی اس تقریر کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق. آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے women's rights are those rights that promote a position of social and legal equality of women with men. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خواتین کے حقوق کے معنی ہیں وہ حقوق جو معاشرتی اور قانونی لحاظ سے خواتین کو مرد کے برابر درجہ دیتے ہیں. آج کے اس تقریر میں ان باتوں پر توجہ نہیں دوں گا. میری تقریر ان باتوں پہ مبنی نہیں ہے جو سائنسدار یا غیر تجربے کار ایکسپرٹس خواتین کے بارے میں کہتے ہیں. آج کی تقریر میں ان باتوں پہ کروں گا جو حقیقت اور تجربے سے ثابت ہو سکتی ہے. اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے، مغربی میڈیا کے نظریے سے دیکھیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں خواتین کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں. اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورتوں کے عزت کو لوٹتا ہے، عورتوں کے آبرو کو لوٹتا ہے، عورتوں کو ذلیل کرتا ہے. The Western society claiming to uplift the woman have actually degraded her to a status of mistresses, of concubines, of society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جو کہتی ہے کہ خواتین کو ہم اونچا مقام دے رہے ہیں، حقیقت میں انہیں ایک طوائف بناتا ہے، حقیقت میں انہیں رخیل بناتا ہے، انہیں بازار کی زینت بناتا ہے آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے. اسلام نے الحمدللہ 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دیے. وہ دور ایام الجاہلیہ کہلاتا تھا. جب قرآن شریف نازل ہوا وہ دور کو کہتے تھے ایام الجاہلیہ، the days of ignorance. اس وقت الحمدللہ اسلام نے خواتین کو اپنے حقوق دیے. آج کی دنیا کی آبادی میں سے تقریباً 20 سے 25% مسلم ہیں اور کئی مختلف مسلم معاشرے ہیں. کچھ اسلام کے قریب ہے، کچھ اسلام سے دور ہے. اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے ہمیں مسلم معاشرے کو نہیں دیکھنا چاہیے، مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اگر صحیح طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے اسلام کے مذہب کتاب کی. جو بنیادی کتابیں ہیں اسلام میں اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے جاننے کے لیے اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے. اسلام میں بنیادی کتابیں ہیں قرآن اور صحیح حدیث. قرآن اور صحیح حدیث کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکرائیں گے. میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پہ اسلام میں خواتین کے حقوق اکثر کئی بار علماؤں کا اختلاف ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ کئی بار ایک قرآن مجید کی آیت کو دیکھتے ہیں اور باقی سارے آیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اگر قرآن مجید کو ایک ساتھ میں پڑھا جائے گا مکمل طور پہ تو جتنے بھی اختلاف ہے اکثر یہ اختلاف دور ہو جائیں گے. اگر کوئی 2-3 رائے ہے تو صحیح رائے جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے صحیح حدیث میں اس کی تفسیر کیا ہے. اگر یہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ جتنے بھی اختلاف ہے وہ مٹ جائیں گے. اسلام میں مرد اور عورت کا درجہ برابر ہے، لیکن برابر درجے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو ہے. عورت اور مرد کا درجہ اسلام میں برابر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو یکساں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو فزیولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، بایولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، سائیکولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، فزیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے. جسمانی طور پہ عورت اور مرد الگ ہے، ذہنی طور پہ الگ ہے. ڈپینڈنگ اپون دا میک اپ، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ طریقے سے بنایا ہے اسی طریقے سے ان کا رول جو ہے وہ علیحدہ ہے، ڈفرینٹ ہے. آج کی اس تقریر اسلام میں خواتین کے حقوق کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے. اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق، اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق، اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق، اسلام میں
خواتین کے تعلیمی حقوق، اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق اور اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق۔ ہم پہلے غور کریں گے اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق پر۔ اکثر غیر مسلم کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں جنت صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین جنت میں جا ہی نہیں سکتے، ان کی یہ غلط فہمی ہے۔ یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، مطلب اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے عورت یا مرد ہو اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شخص ہو چاہے مرد یا عورت اگر اچھے اعمال کرتا ہے اور مومن ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گا۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پھر سے دہراتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت اگر اچھے کام کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اسے انعام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منھا زوجہا، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے اور اس جان سے اس کے جیسا جوڑا بنایا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی جان سے جس سے آدمی بنا ہے اسی سے بنی ہے عورت، یعنی روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے جیسا جنس کا جوڑا بنائے ہیں، مطلب آدمی اور عورت روحانی طور پہ یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں کہ میں نے انسان کو بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی۔ اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں ہم نے انسان کو بنائے اور اپنی روح اس میں پھونکی، دونوں میں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر انسان کو دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر کرم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ رحمت فرمائے، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، چاہے کالا یا سفید، امیر یا غریب، ہر بنی آدم، ہر انسان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمائے۔ اسلام کے علاوہ اور بھی دوسرے مذہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانیت ایک جوڑے سے بنی، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے۔ اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن عیسائیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے قصوروار ہے عورت، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بیوی حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ مجبور کیا، بہکایا، اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی، اور وہ سارا الزام انسانیت کو گناہ میں پیدا ہونے کے لیے عورت پر ڈالتے ہیں۔ اسلام میں ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے بنی ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے، لیکن قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کہیں بھی الزام صرف عورت پر نہیں ڈالا گیا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید غور سے پڑھیں گے تو نافرمانی کا الزام دونوں پہ برابر ڈالا گیا ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں کم سے کم آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا ذکر، دونوں کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کرتے ہیں ان آیتوں میں، اور اس میں کہتے ہیں کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں نے توبہ کی
اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا. الزام دونوں پر برابر لگایا گیا ہے. قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جہاں صرف عورت یا صرف بیوی حوا پر الزام لگایا گیا ہے. لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 جہاں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات نہیں مانی. لیکن اگر آپ قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے تو الزام دونوں پر برابر ہے, عورت اور مرد پہ, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر. اور جب ہم پڑھتے ہیں بائبل, عیسائیت کی کتاب, اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3, اس میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عورت کو ایک سزا دیتے ہیں, ایک دنڈ دیتے ہیں. اور جو یہ پریگننسی ہے, حمل ٹھہرنا, ایک عورت کے لیے سزا ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں کہ میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا, خدا کہتا ہے عورت سے, اور تو درد میں بچوں کو جنم دیں گی. میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا اور درد میں تو بچے جنیں گی اور تیری خواہش تیرے شوہر کی ہوگی. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی از اے کرس آن دا وومن. حمل ٹھہرنا ایک سزا ہے عورت کے لیے. لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں رسپیکٹ دا ووم دیٹ بور یو, عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو, نیک سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسان کے لیے فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور آپ کی والدہ نے درد کے بعد درد سے آپ کو پیٹ میں سنبھالا اور 2 سال تک دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا, ہم نے فرض کیا ہے انسانیت پر کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور تمہاری والدہ نے مشکل سے تمہیں پیٹ میں سنبھالا اور درد کے ساتھ جنم دیا. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی اپلفٹس اے وومن, کیونکہ عورت انسان کو جنم دیتی ہے اسی لیے اس کی عزت اور اٹھائی گئی ہے, نہ کہ اسے نیچے کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جنس, سیکس کبھی بھی کرائٹیریا نہیں ہے, کبھی بھی معیار نہیں ہے کسی کو عزت دینے کے لیے یا نیچے گرانے کے لیے. انسان کو جانچنے کا معیار قرآن مجید میں دیا گیا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں قبیلوں اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار جنس نہیں ہے, رنگ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, لیکن ہے تقوی, اللہ کا خوف, تقوی, پائٹی, گاڈ کانشیسنس, رائچسنس, نیکی. اور جنس کبھی بھی معیار نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ کسی کو سزا دے یا کسی کو ریوارڈ دے, کسی کو انعام دے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں کبھی بھی کسی بھی شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں, جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد اور عورت کی روحانی طور پہ جو ڈیوٹیز ہے اس کو بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں
इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुस्लिम मर्द और औरतों के लिए, वल मोमिनीन वल मोमिनात, ईमान वाले मर्द और औरतों के लिए, वल क़ानितीन वल क़ानितात, फरमा बरदार मर्द और औरतों के लिए, व सादिकीन व सादिकात, सच्चे मर्द और औरतों के लिए, व साबिरीन व साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और औरतों के लिए, वल खाशिईन वल खाशियात, खुशू इख्तियार करने वाले, अल्लाह के नज़दीक झुकने वाले मर्द और औरतों के लिए, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका देने वाले मर्द और औरतों के लिए, व साइमीन व साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और औरतों के लिए, वल हाफिज़ीन फुरूजुहुम वल हाफिज़ात, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतों के लिए, व ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा व ज़ाकिरात, अल्लाह की बेहद तारीफ और जिक्र करने वाले मर्द और औरतों के लिए, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतु व अज्रन अज़ीमा, अल्लाह ने इनके लिए बेहद इनाम रखा है और मग़फ़िरत रखी है। जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं हमें पता लगता है कि रूहानी तौर पे मर्द और औरत का दर्जा एक है। अब हम तज़किरा करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के माशी हुकूक। इस्लाम ने ख़वातीन को माशी हुकूक मगरबी ममालिक से कम 1300 साल पहले दिए। इस्लाम में 1400 साल पहले बालिग औरत को हक होता है कि वो अपनी जायदाद बेचे या खरीदे बिना किसी को पूछ के। मगरब ममालिक में सबसे पहले इंग्लैंड में 1870 में एक शादीशुदा औरत को हक दिया गया था ज़मीन खरीदने को या बेचने के लिए, जायदाद खरीदने के लिए या बेचने के लिए, बिना अपने शोहर से पूछे हुए। उसका नाम था मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट और इसको तब्दील किया गया था 1882 में एंड 1887 में। सबसे पहली बार इस्लाम ने यह हक औरत को मगरबी मुल्क से 1300 साल पहले दिए। इस्लाम में औरत नौकरी कर सकती है वो जो शरीयत उसे इजाज़त देती है। कोई भी कुरान में आयत नहीं है या सही हदीस नहीं है जो हलाल काम करने से औरत को रोकती है, लेकिन उसे अपने हिजाब को मेंटेन करना चाहिए। हिजाब को इख्तियार करते हुए अगर नौकरी करना चाहे तो कर सकती है। अगर ऐसा कोई काम है जो उसे हिजाब करने से रोकता है तो वो नौकरी, वो काम सही नहीं, वो अन इस्लामिक है, गैर इस्लामिक है। वो काम जो जिस्म की नुमाइश करता है, मिसाल के तौर पे डांसिंग, फिल्म एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सारे काम हराम हैं। बहुत से काम जो मर्द के लिए हराम है वो औरत के लिए भी हराम है। मिसाल के तौर पे शराब खाना में काम करना, जुए के अड्डे में काम करना, गैर इस्लामिक काम करना, ये सारे काम दोनों के लिए हराम है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। और औरत घर में सिलाई कर सकती है, पॉटरी बर्तन बना सकती है, ऑफिसों में काम कर सकती है जहाँ अलहदा इंतज़ाम है मर्द और ख़वातीन के लिए। इस्लाम डज नॉट अग्री विथ इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस। वो काम जिसमें मर्द और औरत घुल मिल के काम करे ये काम सही नहीं। औरत तिजारत भी कर सकती है, लेकिन अगर ना महरम के साथ कोई चीज़ है तो महरम के ज़रिए करे, वालिद के ज़रिए, भाई के ज़रिए, शौहर के ज़रिए या बेटे के ज़रिए। अगर हम सही इस्लामिक माशरा चाहते हैं तो कुछ ख़वातीन को टीचर बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, नर्स बनाना ज़रूरी है, डॉक्टर बनाना ज़रूरी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी हिजाब करे, मेरी वालदा हिजाब करे, तो हमें देखना चाहिए कि कुछ ख़वातीन हमारे माशरे में कम से कम नर्स बने, कम से कम डॉक्टर बने, गायनेकोलॉजिस्ट बने। लेकिन इस्लाम में ख़वातीन माशी तौर से बड़े ज़िम्मा हैं, उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इस्लाम में, माशी जिम्मेदारी इस्लाम में मर्द की है। औरत के शादी के पहले उसके वालिद और उसके भाई की जिम्मेदारी है, और औरत के शादी के बाद उसके शोहर की और उसके बेटी की जिम्मेदारी है कि वो सारा माशी खर्चा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो औरत का है वो मर्द उठाए, चाहे वो रोटी कपड़ा या मकान हो, चाहे खाने के लिए हो, पहनने के लिए हो या रहने के लिए हो। ये सारी माशी जिम्मेदारी मर्द की है। औरत को जिंदगी बसर करने के लिए काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर वो खुद चाहती है कि मैं हाथ बटाऊं और कोई काम करूं तो वो कर सकती है,
لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا. اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے, جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے, وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے, اگر وہ چاہے تو ایک روپیہ بھی اپنے فیملی, اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے, چاہے تو کر سکتی ہے. کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے, فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی. اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو, چاہے شوہر غریب یا امیر ہو, وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ, سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے. اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے, لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بری ذمے ہے, اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں گے حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ. جب شادی ہوتی ہے, شادی کے وقت, نکاح کے وقت, الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں, کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک تحفہ دو. مہر نکاح کے لیے فرض ہے, مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا, اور عورت از آن دا ریسیونگ اینڈ, اسے فائدہ ہے. لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں, ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے. ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے, عورت مرد کو ڈاوری دیتی ہے, اور یہ بہت عام ہے. افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں. مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں, ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے. ڈاوری عورت مرد کو دیتی ہے, اور اس کے معیار کے حساب سے, اگر وہ گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ روپیہ ڈاوری دہیج, اگر انجینئر ہے تو 5 لاکھ روپیہ, اگر ڈاکٹر ہے تو 10 لاکھ روپیہ, 1 ملین روپیز, جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں. اسلام میں عورت سے دہیج یا ڈاوری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مانگنا حرام ہے. اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں دھکے چھپے انداز میں, اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, اس کا مطلب 4 بیڈ روم کا فلیٹ ڈاوری میں دو, دہیج میں دو, یہ حرام ہے. یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے, یعنی انڈائریکٹلی دھکے چھپے انداز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہیج میں. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دہیج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے. اگر خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے, لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے. معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بری ذمے ہیں, اور اسلام میں اگر ڈیورس ہوتا ہے, طلاق ہوتا ہے, یا شوہر مر جاتا ہے, عورت ودوا ہو جاتی ہے, اسے عدت کے دوران اس کی ساری فائنینشیل لائبلٹیز, جو خرچہ ہوتا ہے, معاشی خرچہ جو ہوتا ہے عدت کے دوران, اس کی ذمہ داری ہے آدمی کی. اگر وہ زندہ ہے طلاق کے دوران وہ سارا خرچہ اٹھانا چاہیے. اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت میں سے, وہ عدت کے دوران سارا خرچہ مرد کی دولت میں سے عورت کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اگر وہ پیٹ سے ہے, حمل سے ہے, تو جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تک سارا خرچہ آدمی کو اٹھانا چاہیے. اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ہے تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے مرد کو. یہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق. اور اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انہیریٹنس میں الحمدللہ عورت کا بھی حصہ ہے میراث کے اندر. اگر کس کا انتقال ہوتا ہے تو جائیداد میں حصہ مرد کے علاوہ عورت کا بھی ہے. یہ تھا مختصر سے خواتین کے معاشی حقوق اسلام میں. ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق. میں نے معاشرتی حقوق کو 4 حصوں میں بانٹا ہے: بیٹی کے حقوق, بیوی کے حقوق, والدہ کے حقوق, ماں کے حقوق, اور بہن کے حقوق. پہلے ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیٹی کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں, سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں, جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس
جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا، اس کے معنی لڑکیوں کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ نہ ہی صرف لڑکیوں کا قتل کرنا حرام ہے، دونوں لڑکے اور لڑکیوں کو قتل کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں، اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو غربت کے خوف سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا۔ غربت کے خوف سے آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا، یہ کہا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کو رزق دیں گا۔ بچوں کا قتل کرنا سنگین جرم ہے۔ اسلام میں نہ ہی صرف بچوں کا قتل کرنا جرم ہے، خصوصاً لڑکیوں کا، لیکن جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور آپ افسوس کرتے ہیں، اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ اگر آپ افسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں، جب کوئی شخص کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ باقی لوگ سے چھپاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کیا میں اس لڑکی کو ذلت کی زندگی جینے دوں یا اسے زندہ دفن کروں۔ کتنی گھنونی سوچ ہے۔ تو صرف افسوس کرنا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں ایک جرم ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے احمد بن حنبل کی، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2104 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی شخص اپنے 2 بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے جب تک وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو آخرت کے دن میں وہ شخص میرے اتنے قریب رہیں گا، اور 2 انگلی اپنے ایسا کرتے اتنے قریب۔ اور ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ کی ہے، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ کوئی بھی شخص اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے صرف کہا نہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہیے، انہوں نے ایک زندہ مثال پیش کی۔ ایک وقت جب ایک شخص اپنے بیٹے کو چومتا ہے اور اپنی مانڈی پہ رکھتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ وہ نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ناانصافی کی، اسے اپنے بیٹی کو بھی چومنا چاہیے اور اپنے دوسرے مانڈی پہ بٹھانا چاہیے، یہ فرض ہے آپ کا۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیوی کے۔ عورت کو شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے، a weapon of the devil۔ عورت کو اکثر دیگر مذاہب میں شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے، لیکن اسلام میں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو محسنہ کہتے ہیں۔ محسنہ مانی a fortress against the devil، شیطان کے خلاف ایک قلعہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں there is no monasticism in Islam، رہبانیت اسلام میں حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں، اے نوجوانوں، آپ میں سے جس کے پاس بھی حیثیت ہے نکاح کرنے کی، نکاح کرو۔ مطلب نکاح جلدی کرنا سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شادی نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی شادی کرنا اسلام میں فرض ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شادی کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے۔ سوال جواب کے نشست میں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا، ذاکر بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں 2 شادی کروں تو پورا دین مکمل ہو جائے گا میرا؟ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب انہوں نے کہا کہ شادی آدھا دین آپ کا مکمل کرتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ شادی کرنے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہے۔ آج کے معاشرے کی بیماری مثال کے طور پہ زنا، فورنیکیشن، فحاشی، پرومسکیٹی، ہوموسیکشوالٹی، شادی کرنے سے یہ آدھی بیماری معاشرے کی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ شادی کریں گے تبھی آپ شوہر یا بیوی ہو سکتے۔
شادی کرنے کے بعد ہی آپ والد یا والدہ ہو سکتے، جو اہم ذمہ داری ہے. اسی لیے اگر آپ شادی کرتے، چاہے 1 کرو یا 2 کرو، آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نکاح ایک میثاق ہے، ایک سیکریٹ کووننٹ ہے، ایک پاک عہد نامہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں، اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو، اور آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ عورتوں کو زبردستی اختیار مت کرو. مطلب شادی کے لیے، نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی. دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے. اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 69، ایک عورت جس کا نام تھا خنسہ خادم الانصاریہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک آدمی سے کی جسے میں پسند نہیں کرتی، اور اللہ کے رسول نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کیا. ہی نلیفائڈ دا میرج. اس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی ہے. اسی لیے اسلام میں نکاح ہونے کے لیے، شادی ہونے کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، آدمی کی بھی عورت کی بھی. اور اسلام میں عورت ایک مالک سے نہیں شادی کرتی تاکہ اسے غلام جیسا برتاؤ کیا جائے. اسلام میں عورت اپنے برابر سے شادی کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کو عزت سے پیش آنا چاہیے. اور اسلام میں ہم عورتوں کو ہاؤس وائف نہیں کہتے، انگلش میں کہتے ہاؤس وائف. شی از ناٹ میرڈ ٹو دا ہاؤس ٹو بی کالڈ ہاؤس وائف. اسلام میں عورت گھر سے شادی نہیں کرتی کہ اسے کہا جاتا ہے ہاؤس وائف، گھر کی بیوی. ان اسلام وی پریفر کالنگ ہر ہوم میکر. وہ گھر کو بناتی ہے، وہ گھر کی زینت ہے. صحیح لفظ ہے ہوم میکر، ناٹ ہاؤس وائف. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں کہ عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہے جیسے مرد کے ہے، لیکن مرد کا ایک درجہ اونچا ہے. یہ آیت کے 3-4 الفاظ کو اکثر لوگ غلط لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ آدمی کا درجہ اونچا ہے، اور کہتے الرجال قوامون علی النساء. اللہ کہتا ہے کہ آدمی عورت سے اونچا ہے، اوپر ہے. یہ جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء، یعنی آدمی عورت کا قوام ہے. قوام آتا ہے لفظ اقامہ سے. جب صلاح پڑھنے کے پہلے اقامہ ہوتا ہے، مطلب سٹینڈ اپ فور، کھڑے ہونا. اسی طریقے سے قوام کے معنی اگر آپ تفسیر تبری پڑھیں گے، اس میں قوام کی معنی مرد کے لیے 1 ڈگری ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے، 1 ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1 ڈگری وہ اونچا کیا دادا گیری کرے. ہی ہیز گاٹ ایڈیشنل رسپانسبلٹی، 1 ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے. اور قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی، اس کے وجہ بھی فرماتے اللہ تعالیٰ. لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد عورت سے اونچا ہے. اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے، نہیں پیار کرتے، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے، خصوصاً اپنی بیوی. جو آدمی اپنے بیوی کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق ماں کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے انسانوں سے کہ آپ صرف میری عبادت کرو. انسانوں سے کہتے تم صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو.
ना ही उनको झिड़को, लेकिन उनके साथ इज्जत से पेश आओ और उनके साथ हुस्न सलूक करो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि ए रब, आप इनके ऊपर रहमत फरमा जिस तरीके से उन्होंने मेरा ख्याल रखा बचपन में। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, बिवालिदैनी एहसाना, हमने इंसानों को कहा है, फ़र्ज ठहराया है कि वो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे। और ये पैगाम दोहराया गया है सूरह लुक़मान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 और सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15 में कि वयस्सनल इंसाना बिवालिदैनी एहसाना, इंसानों के लिए फ़र्ज है कि वो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करे। उसके बाद खुसूसन अपनी माँ। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन निसाई में आता है इसका जिक्र, किताब जिहाद में बाब नंबर 6 हदीस नंबर 3106 में अल्लाह के रसूल फरमाते कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। उसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरी माँ सड़क पे चल रही है और कोई कीचड़ में पैर रखती है तो कीचड़ जन्नत हो जाती है। इसका मतलब ये कि अगर आप अपनी वालदा, अपनी माँ की इज्जत करो, खिदमत करो, बात मानो, प्यार करो, उसने सलूक करो, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कहा गया है सही बुखारी में जिल्द नंबर 8 किताब अदब बाब नंबर 2 हदीस नंबर 2 में एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और पूछते हैं कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हुस्न सलूक के लायक कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? अल्लाह के रसूल फिर से फरमाते तुम्हारी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर से अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारी माँ। उसके बाद कौन? फिर चौथी बार अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम्हारा बाप। इसका मतलब 75% हुस्न सलूक के लायक है माँ, 25% बाप, 3/4 हिस्सा हुस्न सलूक का जाता है माँ को, 1/4 हिस्सा जाता है बाप को। इसका मतलब ये कि माँ को मिलता है गोल्ड मेडल, सोने का तमगा, माँ को मिलता है सिल्वर मेडल, चांदी का तमगा, माँ को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, तांबे का तमगा, बाप को मिलता है कॉन्सोलेशन प्राइज, सुलह बख्श इनाम। ये हमारे आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि वालदा ज्यादा हकदार है हुस्न सलूक के। अभी हम तस्करा करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के माशरती हुकूक बहन के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 71 में, आयत नंबर 71 में, वल मोमिनीन वल मोमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरत एक दूसरे को मदद करना चाहिए, यानी एक दूसरे के भाई बहन हैं अनलेस अदरवाइज। अल्लाह के रसूल फरमाते कि औरत शकीक है। शकीक के एक मानी है आधा, जिस तरीके से इंसानियत आधे मर्द और आधे औरत में बांटी गई है, आधा हिस्सा है। और दूसरे मानिए बहन, तो अल्लाह के रसूल कहते कि औरत तुम्हारी बहन है अनलेस अदरवाइज। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के तालीमी हुकूक। सबसे पहली वही, सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानियत को कुरान मजीद में देते हैं वो ये नहीं कि आप नमाज पढ़ो या रोज़ा रखो या हज के लिए जाओ। सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानियत को कुरान मजीद में देते हैं वो है इकरा, पढ़ो, जो आता है सूरह इकरा में चैप्टर नंबर 96 आयत नंबर 1 में। और ये सिर्फ मर्द के लिए नहीं, दोनों के लिए, मर्द और औरत के लिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कई हदीस में, इसका जिक्र इब्न माजा में भी है, हदीस नंबर 224 में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सीकिंग नॉलेज, इल्म हासिल करना, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुस्लिम के लिए फ़र्ज है, चाहे वह औरत या मर्द हो। अल्लाह के रसूल फरमाते इल्म तलब करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। और अल्लाह के रसूल हमेशा लोग से कहते थे कि अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन अपनी बेटियों को। और अल्लाह के रसूल ये भी कहते थे कि शोहर का फ़र्ज है कि वो अपने बीवी को इल्म दे।
اگر خود نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کو انتظام کرنا چاہیے کہ بیوی تک علم پہنچے. اور صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے، جب پڑھتے صحیح بخاری باب نمبر 36 حدیث نمبر 101 میں کہا گیا ہے کہ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتی ہے کہ ہمیشہ آپ مردوں سے گھرے ہوئے ہیں، آپ خصوصاً عورتوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کو کہا کہ خواتین کو خطاب کرو. اور 1400 سال پہلے جب ایام الجاہلیہ تھا، ڈیز آف اگنورینس، اس وقت کئی خواتین ہیں جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے. اس وقت تو ایام الجاہلیہ کا وقت تھا، آدمی لوگ ہی نہیں پڑھتے تھے. اس وقت اسلام میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے. اور سب سے بہترین مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. ان کی ایک شاگرد جس کا نام تھا عروہ، وہ کہتی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہترین عالمہ اپنے زندگی میں نہیں دیکھی. اس کو جو مہارت تھی قرآن میں، اسلام کے فرائض میں، حلال اور حرام میں، عربک لٹریچر اور پوئٹری میں، عربک ہسٹری اور جینیالوجی میں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ طب کے میدان میں، میڈیسن میں بھی ماہر تھی. جب بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، بیماریوں کا علاج پوچھتے تھے، وہ سنتی تھی اور یاد رکھتی تھی. میتھمیٹکس کے میدان میں، حساب کے میدان میں بھی وہ ماہر تھی. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے. جب بھی میراث کا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی انتقال ہوتا تھا اور جائیداد بٹوارے کا مسئلہ آتا تھا، تو آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ میتھمیٹکس، نمبرات میں ماہر تھی. اور کئی صحابہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، کئی. اور صرف حضرت عائشہ نے کم سے کم 88 علماء کو شکشا دی. مطلب ایٹ لیسٹ 88 اسکالرز شی ہیز ٹاٹ. اس کا مطلب شی واز اے اسکالر آف دا اسکالرز، وہ عالموں کی عالمہ تھی. 88 علماء نے ان کے پاس پڑھا. ہمارے پاس مثال ہے اس وقت حضرت صفیہ کی رضی اللہ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے ام سلمہ کی رضی اللہ عنہ. ہمارے پاس مثال ہے ام سلیم کی، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھی. وہ ماہر تھی حدیث میں اور کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے سیدہ نفیسہ کی رضی اللہ عنہ، جو تاریخ کہتی ہے کہ کئی علماء کو انہوں نے سکھایا اور ان کے شاگرد امام شافعی بھی تھے. ہمارے پاس مثال ہے ام دردہ کی رضی اللہ عنہ، جو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. اور امام بخاری اپنے صحیح میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں ماہر تھی. کئی مثال ہے، آپ سوچ سکتے ایام الجاہلیہ کے وقت کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں ماہر تھے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. اسلام میں قانونی اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178 اور 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قصاص میں جب ڈیتھ پینلٹی، حد کی سزا ہوتی ہے، تو عورت اور مرد کے لیے وہی سزا ہے. اگر کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے سزائے موت ہے. اگر کوئی مرد عورت کا قتل کرتا ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے، اور کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے. سزا دونوں کے لیے یکساں ہے. اور لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 کتاب الادیات میں باب نمبر 4 حدیث نمبر 15 میں کہ ایک یہود ایک بچی کا قتل کرتا ہے، اس کے سر کو کچلتا ہے پتھر کے ذریعے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس یہود کو بھی وہی سزا دیتے ہیں، سزائے موت. اس کا سر کچلا جاتا ہے پتھر کے ذریعے. ہمارے پاس مثال ہے حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ. اس دور میں کئی آدمی مل کے ایک عورت کا قتل کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سارے مرد کو سزا دیتے ہیں قتل کی، قتل کے بدلے قتل. اسلام میں اگر کوئی جسم کا بھاگ حصے کو چوٹ پہنچتی ہے، چاہے وہ آنکھ ہو، ناک ہو، منہ ہو، ہاتھ ہو،
جو سزا مرد کو ملتی ہے وہی سزا عورت کو ملتی ہے, سزا یکساں ہے. اور اگر کوئی قاتل کو کوئی رشتہ دار معاف کرنا چاہتا ہے دیا پیسہ لے کے تو اس کو اختیار ہے. وہ رشتہ دار چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس کو قاتل کو معاف کرنے کا حق ہے اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. اسلام میں قانونی طور پہ دونوں مرد اور عورت کی سزا یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں, اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کے لیے سزا ہے ہاتھ کاٹنا. چوری کی سزا دونوں کے لیے یکساں ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ہاتھ کاٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 میں, اگر کوئی زنا کرتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, دونوں کے لیے سزا ہے 100 کوڑے. زنا کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کی سزا ہے 100 کوڑے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اسلام میں عورت کو شہادت دینے کا بھی حق ہے, گواہی دینے کا حق ہے. اسلام میں کئی مذاہب میں عورت گواہی دے نہیں سکتی, اسلام میں ہے. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں, اگر کوئی شخص کوئی عورت کے عزت کے بارے میں کہتا ہے, بہتان لگاتا ہے, if he lays an allegation against the chastity of the woman, عورت کے عزت کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے, اس کے آبرو کے بارے میں, اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اسے 80 کوڑے ملتے ہیں, 80 کوڑے, اور آئندہ اس کی گواہی نہیں مانی جائیں گی. آج کے معاشرے میں کئی لوگ کھلم کھلا گالی دیتے ماں کے اوپر, بہن کے اوپر. اسلام میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے کوئی خاتون کی عزت یا آبرو کے بارے میں, اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا اسے 80 کوڑے. اور اسلام میں خواتین کی حفاظت کی جاتی ہے. اور جب عورت شادی کرتی ہے مغربی معاشرے میں وہ اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کا نام. اسلام میں شی ہیز این آپشن, وہ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتی ہے, اپنے والد کا نام بھی رکھ سکتی ہے, اسے اختیار ہے. یہ تھا ان بریف مختصر سا اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. ہم آخر میں تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں, والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے, معاشری طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اے رسول, جب خواتین عورتیں تمہارے پاس آئیں گی بیعت لے کے. اسلام میں جو بیعت ہے وہ ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ سے کئی اونچا ہے. ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ میں ووٹ کرتے ہیں اسٹیٹسمین کو ٹو رن دا اسٹیٹ, وہ چنتے ہیں ملک کے لیے حکومت کرنے کے لیے. اسلام میں جب خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی ہے, نہ ہی وہ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہی واز اے اسٹیٹس مین, پولیٹیکلی سیاسی طور پہ وہ صدر تھے, امیر تھے. تو اسلام میں خواتین کو بھی ووٹ کرنے کی اجازت ہے. اور ایک واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں سوچ رہے تھے صحابہ کے ساتھ کہ وہ مہر کی حد طے کرنا چاہیے. خواتین کافی مہر پوچھ رہی تھی, حد طے کرنا چاہتا تھا. اور یہ حدیث ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے. اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مہر کی حد ہونی چاہیے, ایک عام خاتون مسجد کے پیچھے حصے سے اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی, قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 اور 21 میں, کیا آپ سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے مہر میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی تو عمر رضی اللہ عنہ کون ہوتے حد طے کرنے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے عمر غلط ہے اور ایک خاتون صحیح ہے. انگلش میں کہیں گے شی ٹوک این آبجیکشن ٹو دا بریچ آف کانسٹیٹیوشن, یعنی اس خاتون نے اعتراض کی کہ خلیفہ نے قانون توڑا, ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارا قانون قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون also can take an objection, even a woman can take an objection for breach of constitution. اور ہمارے پاس مثال ہے صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جو جنگ کے میدان میں بھی خواتین نے حصہ لیا, سپاہی لوگ کو پانی دیا, فرسٹ ایڈ دیا. اور ایک واقعہ ہے
جنگ احد میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے گھیرے جاتے، کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہیں. اس میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا نصیبہ، اور لڑتے وقت اسے کئی زخم ملتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہادری کے لیے تعریف کی. یہ تھا ان بریف مختصر سا خواتین کے حقوق اسلام میں. جیسا میں نے کہا تھا، اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے، بٹ برابر درجہ مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت ہو بہو یکساں ہے. کچھ معاملات میں مرد کا درجہ تھوڑا بلند ہے، کچھ معاملات میں خواتین کا درجہ بلند ہے، لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے. آپ کو ایک مثال پیش کروں میں. مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن میں، ایک امتحان میں دو شاگرد، دو سٹوڈنٹس، دو طالب علم فرسٹ آتے ہیں، 80 آؤٹ آف 100 ملتا ہے، 100 میں سے 80 نمبر لے کے آتے ہیں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان کے آنسر شیٹ کا، ان کے جواب کا، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 10 سوال کے 10 جواب رہتے، ہر جواب کے 10 نمبر رہتے ہیں. سوال نمبر 1 کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں، اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں. اس کا مطلب جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے کا درجہ بی سے زیادہ ہے. سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 9 ملتا ہے اور اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 7 ملتا ہے. اس کا مطلب جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا درجہ اے سے زیادہ ہے. باقی 8 سوال کے جواب میں دونوں کو 10 میں سے 8 ملتے ہیں. آپ جب سب کو جوڑتے ہیں تو اسٹوڈنٹ اے اور بی دونوں کو ملتا ہے 100 میں سے 80. کلی طور پہ دونوں برابر ہے، لیکن جواب نمبر 1 میں اے کا درجہ اونچا ہے، جواب نمبر 2 میں بی کا درجہ اونچا ہے. اسی طریقے سے اسلام میں کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ معاملات میں خواتین کا، لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے تو میں نہیں کہوں گا میں مانتا ہوں خواتین کے حقوق میں میری بہن یا میری ماں کو جھگڑنے کے لیے نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دی ہے. تو یہاں ہماری ذمہ داری ایک درجہ زیادہ ہے خواتین کی حفاظت کرنے کے لیے، تو یہاں مرد کا درجہ طاقت میں زیادہ ہے. دوسری اور جب بچوں کو والدین سے حسن سلوک کرنا ہوتا ہے تو ماں کا درجہ 3 گنا باپ کے درجے سے زیادہ ہے. یہاں خواتین اونچی ہے مرد سے اس معاملات میں. تو یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے، لیکن کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ معاملات میں خواتین کا. کلی طور پہ دونوں یکساں ہے. یہ تھا مختصراً اسلام میں خواتین کے حقوق. اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں قرآن مجید کی آیت سے، سورہ بقرہ سے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، وہی ہم سب کا خالق ہے اور وہی ہم سب کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء بھیجے اور وقتاً فوقتاً اپنے احکامات پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کو بھیجا. پیغمبر جتنے بھی آئے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، اور فقط اس لیے آئے تاکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جا سکے. تو جس قوموں نے اور جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کی بات مانی اور اپنے پیغمبر کی بات کو دل میں جگہ دی، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے. اور جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. پیغمبروں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے پہاڑ توڑ کر لاؤ، چاند اور تارے توڑ کر لاؤ. یہ نہیں کہا کہ آسمان کو چڑھ جاؤ یا زمین کو کھودنا شروع کرو. یہ نہیں، صرف یہ کہا کہ آپ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کے احکامات مانو، اس کو ایک مانو. اسی لیے
جتنے لوگ بھی پیغمبروں کے خلاف ہوئے یا ان کے خلاف سازش کی یا کوشش کی، وہ صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبروں نے ان کو کہا کہ بتوں کی عبادت کرنا یہ بہت برا بلا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح حدیث قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ کو معاف فرما دیں گے، ہر ایک گناہ کو، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے شرک کو قرآن میں ان الشرک لظلم عظیم کے نام اس کا لقب دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے کیا حقوق تھے اور کیا چیزیں تھیں، اور اسلام آنے کے بعد کیا ہوا، ویڈیو میں آپ نے دیکھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی عمدہ طریقے سے ایکسپلین کیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے خواتین کا یہ رول تھا کہ اس کو زندہ دفن کر دیے جاتے۔ کیونکہ اس وقت کے جو مشرک تھے وہ نہایت ہی جاہل تھے، جہالت اس حد تک بڑھ چکی تھی ان میں کہ اگر ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تو اس معمولی سی بات پر سو سال تک لڑائیاں جھگڑے اور دشمنیاں ہوتے، کوئی ان پر حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، اس شرم کی وجہ سے کہ ہماری یہ بیٹیاں کل کو بڑی ہوں گی، اس کی پھر شادی ہوں گی۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ سے وہ لوگ لڑکیوں کے دشمن تھے۔ اسلام آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر محنت کیا، ان لوگوں کو ان کے حقوق دلائے، یہاں تک کہ اسلام نے عورتوں کے لیے بھی حقوق مقرر کیا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، بلکہ عورت کی حفاظت کے لیے پردے کا اہتمام دیا۔ عورتیں شروع میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتی تھی، اکٹھا نماز پڑھتی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ چیزیں کچھ ٹھیک نہیں تو اس کے بعد پردے کے احکامات بھی نازل ہوئے اور تمام عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر کچھ جاہل اور کچھ فضول لوگ وہ آ کر ایک نعرہ لگاتے ہیں میرا جسم میری مرضی، فقط اس لیے کہ وہ عورت کو کہتے ہیں کہ اسلام نے آپ پر پابندی لگائی، آپ کو گھروں تک محدود کیا، آپ کے اوپر پردہ لازم کیا، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہے نا یہ عورتوں کو دکھاتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر عورت کو پنسایا جاتا ہے۔ آپ تحقیق کریں، آپ اندازہ لگائے کہ جہاں پر بھی میرا جسم اور میری مرضی والا نعرہ ہے وہ سب باہر کی طرف سے ایک سازش کے تحت آیا ہوا ہوگا۔ عورت کو کہتی ہے کہ آپ کام کاج کیوں نہیں کر سکتی، آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں، مرد کے بھی۔ تو اسلام نے عورت کو ایک ملکہ کا خطاب دیا کہ وہ شوہر کی ملکہ ہے، شوہر کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اس کا نان، نفقہ، خرچہ سب کچھ وہ شوہر کما کر لائے گا۔ جبکہ جو یورپین ہے اور جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ عورت کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ آپ خود کماؤ، خود پیسے کماؤ، خود انکم حاصل کرو اور دوسرے کے محتاج نہ بنو۔ حالانکہ شریعت نے، اسلام نے عورت کو اپنے خاوند کا جو ہے نا فرما بردار مقرر کیا ہے۔ اور اسی طرح جس اسلام نے عورت کو حقوق دلوائے، اس کو عزت دلوائی، وہی عورت آج کہہ رہی ہے کہ اسلام نے ہمیں عزت نہیں دی۔ ارے یاد کرو وہ زمانہ جب تمہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ایسے مختلف قسم کے اصول اور ایسے مختلف قسم کی چیزیں منظر عام پر موجود ہے کہ جو عورت میرا جسم اور میری مرضی کے متعلق
بات کرتی ہے تو اس کا پھر کیا حشر نشر ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو بھائیو دوستو، اسلام نے ہمیشہ عورت کو عزت دی۔ اسلام نے کہا کہ عورت پردہ کرے، صرف اور صرف اپنے جو اس کے محرم ہے یعنی بھائی بہن باپ وغیرہ، اس کو جو ہے نا یہ اپنی زینت دکھا سکتی ہے، اس کے برعکس اس کے لیے پردہ ہے، اور پردے میں ہی اس کو بھلائی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ مومن عورتوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچے جھکائیں۔ تو بھائیو دوستو، جہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔